بسم اللہ السلام علیکم۔ مکے سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر دور ہے، مگر آج سے 1381 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر 8 ذی الحج 60 ہجری یعنی 10 ستمبر 680 کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام حسین نے پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے اور یا لوگوں سے خطاب کیا۔ اس ویڈیو میں ان 14 مقامات کا سرسری ذکر کیا جائے گا تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں سفر اور راستے کی تھوڑی آگاہی ہو سکے۔ نمبر 1، الصفا، یہ پہلا مقام تھا۔ امام اس جگہ پر عرب کے مشہور شاعر الفرزوق سے ملے اور اس سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ شاعر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا، مگر امام عالی مقام اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ نمبر 2، ذات ارق، مکے سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر ہے۔ اس موقع پر امام اپنے کزن عبداللہ بن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں عون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام نے جواب دیا، میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، بطن الروما، یہ مقام ذات ارق سے کچھ کلومیٹر آگے ہے۔ یہاں امام نے قیس بن مشیر کے ہاتھ کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا، بولا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں، مگر امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 4، زرود، حجاز کی پہاڑیوں پر یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ریگستان شروع ہوتا ہے۔ یہاں امام کی ملاقات زہیر ابن القین سے ہوئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ امام عالی مقام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا، اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ نمبر 5، زبالہ، اس مقام پر امام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام عالی مقام کو کوفہ والوں کے ہاتھ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی اور انہوں نے امام عالی مقام نے فرمایا کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور بے شک ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ امام عالی مقام نے اس مقام پر فرمایا کہ جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو راستے میں امام عالی مقام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور امام عالی مقام کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے۔ نمبر 6، بطن العقیق، اس مقام پر امام عالی مقام اکرمہ قبیلے کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں، کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے ہیں اور کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ یہاں بھی امام علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 7، سورات، اس مقام پر امام عالی مقام نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لیں۔ نمبر 8، شرف، اس مقام پر امام عالی مقام کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ امام فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑ کے پیچھے چلے گئے۔ نمبر 9،
ذو حسن۔ اس مقام پر امام علیہ السلام کی ملاقات حر اور اس کی 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام علی مقام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام علیہ السلام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام علیہ السلام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، مفہوم اور اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیعت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیعت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر کے لشکر نے امام علی مقام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ نمبر 10، بیضہ۔ امام اگلے دن بیضہ پہنچے اور اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، مفہوم، لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑ دے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس شخص کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام علی مقام نے اس مقام پر مزید فرمایا کہ مفہوم اس کا ہے کہ لوگوں، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، بس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب و نسب کا حوالہ دیا، فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو اور عنقریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام کی تقریر سن کر حر نے امام عالی مقام سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے قتل کر دو گے؟ حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام علی مقام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ نمبر 11، عذیب الحجنات۔ اس مقام پر امام علیہ السلام کی ملاقات ترمہ بن عدی سے ہوئی، جس نے امام علیہ السلام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام علیہ السلام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام علیہ السلام سے اپنے ساتھ کوہ آجا چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے۔ نمبر 12، قصر بن مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام علیہ السلام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام علیہ السلام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام علیہ السلام راستے میں قصر بن مقاتل رکے، اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام
کہ 18 سالہ بیٹے علی اکبر امام کے قریب آئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر نے امام حسین کو تسلی دی، فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ نمبر 13 نینوا۔ اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام علیہ السلام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام علیہ السلام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام عالی مقام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام حسین نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے جواب دیا کربلا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ اور امام نمبر 14 ہے کربلا۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ نوٹ: اس ویڈیو میں کربلا کے حالات تفصیلاً بیان نہیں کیے جا رہے۔ اس ویڈیو کا مقصد امام حسین علیہ السلام کے مکہ سے کربلا تک کے سفر میں آنے والی منازل اور چیدہ واقعات کا ذکر کرنا تھا تاکہ جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ 1731 کلومیٹر کے فاصلے پر امام علیہ السلام کے سفر میں کون کون سے مقامات آئے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔